ہوا کے سامنے مکروہ. جوتا اتار کے اتنا بیٹے کو مارا. بیٹا میں نے تجھے اس لیے عالم بنایا تھا کہ میرا پیشاب تک بند کر دے. تو کبھی زیادہ مسئلے سیکھنا مصیبت ہو جاتی. ایک بات ہم نے دیکھا کہ ہم اتنی احتیاط کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ اتنے بے احتیاط ہیں، ہر طرف قبریں بنی. مگر یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے کچھ ذرا زیادہ احتیاط اپنے سر پہ اوڑھ لی. یہ مسئلہ معصومین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. چنانچہ کل آپ نے ایک امام کی شہادت کا دن منایا. اب ائمہ طاہرین کے کیلنڈر کے حساب سے اب آ رہی ہے 7 صفر کی تاریخ کسی امام کی. اگرچہ کربلا والوں کا 20واں آئے گا، لیکن معصومین کے کیلنڈر کے حساب سے 7ویں امام کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے. انہی کی حدیث پڑھتا ہوں. راوی نے جا کے ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کیا، فرزند رسول یہ جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ چلنے کا کیا مسئلہ؟ امام نے کہا چلو کوئی حرج نہیں. راوی نے کہا مولا مگر کچھ قبریں مومنوں کی ہوتی ہیں. کہا یاد رکھو جب کوئی مومن کافر کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کے چلنے سے کافر کو اذیت اور عذاب محسوس ہوتا، کم بخت کو اور اذیت محسوس. اور مومن جب مومن کی قبر پہ چلتا ہے تو مومن کو راحت اور آرام محسوس ہوتا. تمہارا چلنا مرنے والے کے لیے راحت و آرام لے کے آئے گا. کسی نے کہا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بھئی امام کا فرمان، لیکن ویسے سمجھ میں آتا. بعض اوقات بدن کا دبانا بڑا آرام دیتا. مالشی تو دیکھے ہوں گے نا آپ نے، جس کو انگریزی میں ہم مساج کرنے والے کہتے ہیں، اس میں بھی بدن دبایا جاتا ہے. کتنا مزہ آتا، لطف محسوس ہوتا. کسی کو دبا دیجئے کسی ٹرک کے نیچے، یہ حالت ہوگی کافر کی جب ہم اس کے اوپر سے چلتے ہیں. اور کسی کی مالش کیجئے، بدن دبائیے، مساج کیجئے، یہ حالت ہوگی صاحب ایمان کی جب ہم اس کی قبر کے اوپر سے چلتے ہیں. تو کبھی چیز ایک ہوتی ہے لیکن فرق پڑ جاتا ہے اس آدمی کی حالت سے. قرآن نے کہا ہم مومن کے لیے شفا اور رحمت